اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد۔ جی آج کا سبق اصول فقہ پر ہے اور اصول فقہ کی تعریف اور پھر اس کا موضوع، پھر اس کی غرض اور پھر آگے اس کی جو ابحاث ہیں انشاءاللہ وہ جائیں گی اللہ کی توفیق سے۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جائے۔ اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جائے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور ہر شے کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع احکام شریعت اور اس کے دلائل ہیں، اور اس کی غرض کیا ہے؟ علم اصول فقہ کی حاصل کرنے کی غرض یہ ہے کہ شریعت کے احکام فوریت کو دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جاننا ہے لیکن دلائل سے جاننا، یعنی حلت اور حرمت کو جاننا لیکن دلائل سے جاننا۔ اب یہ صرف کہہ دینا کہ یہ حلال ہے یا یہ صرف کہہ دینا یہ حرام ہے، تو حلال اور حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یہ ساری اس کے مکروہ تحریمی ہونے پر کیا دلیل ہے اور اس کے حرام ہونے پر کیا دلیل ہے اور اس کے فرض ہونے پر کیا دلیل ہے اور اس کے واجب ہونے میں کیا دلیل ہے، تو ہر شے پر ایک دلیل ہے۔ اگر ہر بندہ ہی کہتے یہ فرض ہے پھر تو شریعت میں اندر بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہر بندہ کہتے یہ فرض ہے تو بھئی فرض کو فرض ثابت بھی کرنا ہے۔ جس طرح عدالت میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ شے میری ہے، تو اب یہ جو شے آپ کی ہے چے جائے آپ کی ہے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہ ثابت کر سکے وہ آپ کی قبضے میں نہیں آ سکتی، چے جائے آپ اس کے مالک بھی ہوں، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ آپ کی ہے اور یہ آپ کی شے ہے، اور آپ کی شے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو دلیل دینی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ اس پر بھی دلائل ہوتے ہیں، اور اس پر 4 چیزوں پر بحث ہوتی ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسرا سنت رسول، سنت یعنی حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث ہوگی اور مسلم شریف کی حدیث ہوگی، اور سیاستہ کے علاوہ بھی، اور یہ جہالت پر مبنی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ صرف جو حدیث بخاری میں ہے وہی صحیح حدیث ہے، یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو غلط ہے، یہی تو جہالت ہے۔ جو یہ کہے کہ جو بخاری میں ہے وہی صحیح ہے اور جو بخاری میں نہیں وہ غیر صحیح ہے، یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے، جسے 1.5 سطر نہیں آتی یہ اس کے جملہ ہے۔ کیا امام بخاری کا یہ اقوال ہے کہ جو میں نے کہا ہے، جو اپنی کتاب میں لکھا وہی صحیح ہے، جو میں نے نہیں لکھا اس کے اندر بخاری میں نہیں ہے وہ حدیث صحیح نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو 4 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 4 لاکھ حدیثیں صحیح اور 4 لاکھ حدیثیں غیر صحیح، تو 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوں، تو جب 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوں، بخاری کے اندر تو 8 لاکھ حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو جو امام بخاری کو یاد ہے وہ کدھر جانی ہے؟ وہ دیگر کتب کی زینت بننی ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر جب آئیں گے تو پھر بحث کریں گے۔ اور اس کے بعد اجماع جس پر تمام صحابہ اکٹھ ہو جائے، صحابہ اس بات پر متفق ہو جائے، اس کو جماع صحابہ کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی شے ہے قیاس، اور قیاس کہتے ہیں کہ ایک آج تو معاملہ یہ نہیں ہے، آپ بازار جاتے ہیں اور مارکیٹ جاتے ہیں اور اپنا وہاں پر بے شمار جوتیاں لگی ہوتی ہیں اور ایک جوتی آپ پسند کر کے اب گھر میں لے آتے ہیں۔ پہلے موچی ہوا کرتے تھے، موچی کو آپ نے جس طرح ہمارے کپڑوں کی پیمائش لی جاتی ہے اس طرح موچی آپ کے پاؤں کی پیمائش لیتے تھے، چوڑائی لمبائی لکھ کر، اور اس کے بعد وہ ایک جوتا تیار کیا جاتا تھا۔ اب دوبارہ جب آپ نے جوتا نیا بنانا ہے تو دوبارہ موچی آپ کا ناپ نہیں لیتا تھا، کیوں؟ اس کے پاس ناپ تو موجود ہے،
اسی ناپ کا اس نے نیا جوتا بنا دینا. جس طرح آپ درزی کے پاس آئے، ایک درزی سے آپ ریگولر سوٹ سلا رہے ہیں تو دوبارہ وہ آپ کا ناپ نہیں لے گا. کیوں؟ ایک بار تو سوٹ سی لیا، تو جب ایک بار سوٹ سی لیا تو دوبارہ ناپ کی حاجت نہیں ہے. اب اسی ہی ناپ پر اختصار ہو جائے گا، اسی ہی ناپ پر، اسی بھی فرمائش پر اختصار ہو جائے گا کہ جو ناپ لیا وہی ناپ ہے. تو اسی طرح قیاس میں یہی ہے. اب ایک شے کو دیکھ کر اس کی مثل دوسری شے بنانی ہے، یہ قیاس ہے. اور قرآن مجید کے اندر اصول فقہ کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، جو الہامی کتب میں سے سب سے آخری کتاب ہے، اور اس کے لفاظ کو معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے قرآن کہا جاتا ہے. اور پھر آیت اور لفاظ کی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1، لفظ کی معنی کے لیے وضع، الفاظ کی معنی کے لیے وضع، اور لفاظ سے معنی کا ظہور و حفا. نمبر 3، لفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال. نمبر 4، طریقہ استدلال، کہاں استدلال کرنا اور کہاں استدلال نہیں کرنا ہے. پھر اس اعتبار سے لفظ باعتبار وضع کے اس کی پھر 4 اقسام ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول. پھر اس کے بعد لفظ باعتبار ظہار اور حفا کے اعتبار سے پھر اس کی اقسام ہیں: ظہور، حفا، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. اور پھر لفظ معنی میں استعمال کے اعتبار سے پھر اس کی اقسام ہیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ. اور پھر لفظ باعتبار طریقہ استدلال کے پھر اس کی 4 اقسام ہیں: عبارت و نص، اشارت و نص، دلالت و نص، اقتضاء و نص. اب جس کو یہ چیز نہیں پتا عبارت و نص کیا ہے، اشارت و نص کیا ہے، دلالت و نص کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، ظاہر کیا ہے، نص کیا ہے، مفسر کیا ہے، مجمل کیا ہے، متشابہ کیا ہے، محکم کیا ہے، نہ اسے مشترک کا پتہ، نہ معول کا پتہ، اور وہ قرآن کی حدیث کی درس دے، وہ جہالت پر مبنی ہے. آج ہر بندہ مفسر بنا ہوا ہے. آج یوٹیوب پر چلے جائیں، ہر بندہ اپنے ساتھ، جس کو 2 سطر پڑھنی نہیں آتی وہ اپنے ساتھ وہ محقق اور محدث اعظم بن جاتا ہے. اور جس کو ناظرہ نہیں آتا مرزا علی جہنوی کتا، اب وہ جو ہے، اور وہ لوگ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے. کتنے لوگوں کے اس نے عقیدے خراب کیے ہیں. اس کی صحبت سے بچیں نہ. اس کو تو عبارت النص کی تعریف نہیں. اس کو عبارت النص کی کیا میرا دعویٰ ہے، اسے تو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. تو یہ عبارت النص، ادلالت النص، اشارت النص اور ظاہر، مفسر، مجمل، متشابہ، محکم، یہ تو چیزیں اس کی بلا بھی نہ جانے. اب آگے پھر اس کی میں اقسامات ہیں. میں صرف خاص کی بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر میں نے اپنا سبق ختم کرنا ہے. پھر اگلی قسم میں اپنا سبق بیان کریں گے. اب یہ خاص کیا ہوتا ہے؟ خاص وہ لفظ ہے جو تنہا کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. وہ لفظ جو تنہا کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مفتیان کرام، علماء کرام کو کیا آتا ہے، وہ جہالت ہیں. اگر علماء کرام کو کچھ نہیں آتا تو پھر تو یہ بات ہم علماء کی طرف تو نہیں جاتی، یہ بات تو پھر انبیاء کی طرف جاتی ہے. کیوں؟ بھئی علماء کے پاس علم وہ ہے جو نبیوں کے پاس ہے. آج ہم علماء کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. علماء کے پاس وہ علم ہے جو نبیوں کے پاس علم تھا. نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کو علماء نے سمجھا تو عالم بنے. تو جنہوں نے اس کو سمجھا وہ عالم بنے. تو جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا علم کیسا ہوگا؟ تو کیا نبی معاذ اللہ جہالت تھے؟ اگر آپ معاذ اللہ نبی کو جاہل یا جہالت کا تصور کریں تو آپ بتائیں آپ ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں. اور قرآن کی نصیحت سے ثابت ہے. قرآن کے اندر تو ہر شے ہے.
دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، ہر شے اس کے اندر کھول کھول کے بیان کی گئی اگر کوئی سمجھے تو۔ اب خاص وہ ہے کہ اب میں نے جو بات کی تھی مسمع، جو لوگ جو صرف و نحو کے بغیر تو اردو پڑھنی نہیں جاتی، آپ چلے جائیں عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بڑے بڑے وکلاء پڑھتے ہیں، ہم یہ آئی ڈی کارڈ پر بھی، یہ دیگر بھی، آپ کسی داخلہ کسی میں فارم میں یا سی وی کے اندر، یا اس میں اردو کا اگر سی وی بنانی ہو تو اس پر لکھا ہوتا ہے مسمع۔ اب حالانکہ لفظ مسمع ہے وہ پڑھتے مسمی، مسمی تو کھانے والی ہوتی ہے، اب اس مسمع کو مسمی پڑھتے ہیں۔ اب ان کو کیا بلا جانے کہ یہ مسمع سیگا کون سا ہے، یہ کون سا سیگا ہے، اور یہ باب کون سا ہے، یہ باب کون سا ہے، سیگا کون سا ہے، یہ تو تعلق صرف و نحو کا ہے۔ صرف و نحو تو انہوں نے پڑھی نہیں، نہ ان کو آتی ہے، اور کئیوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، اور جنہوں نے نام سنا ہے اور لیکن اس سے آشنا نہیں۔ اب اس کی پھر 3 اقسام ہیں۔ تخصیص فرد، یعنی کہ تخصیص کہی گئی کسی فرد کے اعتبار سے، زید، جب زید کہا تو زید ایک فرد ہے، جب زید کہا تو بکر نکل گیا، عمر نکل گیا، علی نکل گیا۔ آیا میرے پاس زید، تو آپ یہ فرد کی تخصیص کر دیے، زید کہا تو باقی سارے ذہن کے اندر نکل گئے کہ کوئی اور نہیں آیا، صرف زید آیا، تو جب زید کا نام لیا تو ذہن کے اندر تصور آیا صرف زید ہی آیا، باقی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ بات یہ خیالات تھے ذہن میں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، لیکن جب زید کا آنے کی خبر دی تو فوری خیال زید کی طرف گیا، اور باقی خیالات کا معاملہ ذہن کے اندر داخلہ منع ہو گیا، بند ہو گئی۔ اب خیالات بند ہو گئی کیونکہ اب حاس کر دیا کہ بات زید کی ہو رہی، باقی تو نکل گئے، تو پھر یہ تخصیص فرد کی ہے۔ اب تخصیص فرد ہوتی ہے، دوسرا تخصیص نوع ہوتی ہے۔ تخصیص نوع کیا ہے؟ جیسے کہا راجل، جب راجل کا معنی مرد ہے، جب آپ نے مرد کہا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر سے عورتیں نکل گئی ہیں۔ جب مرد آیا تو اس کا مطلب ہے عورت، لیڈیز اس میں کوئی بھی شامل نہیں، صرف مردوں کی محفل ہے۔ تو جب مرد کہا تو اس میں سے عورتیں نکل گئی، تو پھر یہ نوع کی تخصیص ہوئی، تو یہ تخصیص نوع ہوئی۔ اور تخصیص جنس کیا ہوتی ہے؟ تخصیص جنس ہی ہوتی ہے، جیسے اس کے اندر آپ نے کہا انسان، یا انسان، اے انسانوں۔ اب یہ جو کہا انسان، اب اس جنس کے اندر انسان، اب انسان کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے، مرد پر بھی ہوتا ہے، بچوں پر بھی ہوتا ہے، بالغ پر بھی ہوتا ہے، نابالغ پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اب اس کے اندر جنس ہے یہ، اب اس جنس کے اندر جب اب یہ بھی تو خاص ہے نا، آپ کہ یہ کیسے خاص ہے؟ بھی بالکل خاص ہے۔ جب انسان کہا تو پھر اس کے اندر پتھر نکل گئے، شجر نکل گئے، پرندے نکل گئے، چرند پرندے، نباتات، چڑیاں، کوے اور طوطا، یہ سارے پرندے، مرغیاں نکل گئے، سانپ، بچھو نکل گئے۔ کیوں؟ بھائی جانوروں کی تو بات ہی نہیں، انسانوں کی بات ہوئی ہے، تو یہ اب تخصیص ہے جنس کی۔ تو پھر خاص کی پھر 3 قسمیں ہوئی، تخصیص فرد جیسے زید، اور تخصیص نوع جیسے راجل، اور تخصیص جنس جیسے انسان۔ اب اس کے بعد پھر امام شافعی کا اور امام اعظم اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے وہ ثلاثۃ القروء کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ثلاثۃ القروء کیا ہے؟ اب ثلاثہ کا معنی تو یہ تو خاص لفظ ہے، اس کا معنی 3 ہے، اب یہ لفظ خاص ہے۔ اب کرو جو لفظ ہے، یہ کرو لفظ عربی کے اندر، منجد کے اندر، عربی کے ڈکشنری کے اندر اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی پاکی کے اور ایک معنی ناپاکی کے۔ اب دونوں معنی تضاد ہیں، لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں اس کے۔ اب جب لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں، اب یہاں پر کیا مراد لینا ہے؟ اب اس میں پھر اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ناپاکی کا ایام ہے، امام اعظم کے نزدیک، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ پاکی کا ایام ہے۔ اب اس پر دلائل ہے، انہوں نے کہا کہ پھر کیونکہ یہ لفظ ثلاثہ جو ہے یہ 3 ہے، تو پھر اگر یہاں پر ناپاکی باقی مراد لیں تو پھر 3 پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ جو 3 لفظ ہے یہ خاص ہے، اور کتاب اللہ کا لفظ خاص ہے، اور خاص پر عمل کرنا لازم ہے۔ اور اگر آپ اس کو کرو کو حید مراد لیں گے تو اس صورت کے اندر پھر 3 کا جو عدد ہے وہ نص ہے، یہ خاص لفظ ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔
اور جو کہ اس پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ہاس لفظ ہے، ہاس میں تخصیص کر دی گئی ہے۔ اگر کرو آتا، تین کا لفظ نہ آتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر جھگڑا شافی حملوں کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ لیکن جب یہ لفظ قرآن کی نص قطعی سے تین کا آ گیا، یہ مقید ہے، یہ ہاس لفظ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہاس لفظ ہو گیا، اور کتاب اللہ کا ہاس لفظ ہے، اور ہاس ہوتا ہی وہ ہے جو معنی معلوم یا مسمع معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نام پاک کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ دین کا کام ہے، اور اگر آپ اس کو شیئر کریں گے، جو اس کو سمجھے گا اور جو بھی اس پر عمل کرے گا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضور علیہ السلام کے زلف امری کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ آپ دیگر ویڈیو گانوں کو، ٹک ٹاک کو، اور اس کے بعد فیس بک فالتو پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور سارا دن آپ اس پر ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو دین کا کام ہے۔ اگر آپ دین کا کام، اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم شیئر کر دیں۔ چلو آپ نہیں دیکھ رہے، ہو سکتا ہے جس کو شیئر کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اور وہ دیکھ کر رائے راست پر آ جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ حضور علیہ السلام کے رہنے پاک صدقہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔